بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے حمزہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکی درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اجزاء کاٹ کر پڑے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا کہ جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ کھڑی دیکھ کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چاچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اور وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو آپ نے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ خاموش رہے۔ ابو سفیان نے اپنا سوال زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم بھی زندہ ہو، ہمیں موجود ہو؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ آپ کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کر رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اس نے نیچے دیکھا اور قریش کے بہت سے آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اہل قریش۔ ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ابو بکر صدیق بھی نہیں ہیں۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچے اور ہڑے منانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر فاروق کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام ہیں تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ کہہ لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن خطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک معرکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار اور سالار ایک دوسرے پر تانوں اور بیتوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اس دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر سے ہم کلام تھا۔ ہم ہیبل اور اضحیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ اوہ باطل کے پجاری! حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس ہیبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی زبان سے کلوایا جو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں ہم نے تم سے انتقام لیا۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز میں دہرائے، اب تمہارے ساتھ تمہاری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری سی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں ملیں گی جن کے اجزاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ چلتے چلتے خالد نے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو
نہ روکا۔ وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پا لی ہے۔ یہاں کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے یہاں کچھ دیر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی کے نیچے اترا اور پانی پر جا کھڑا ہوا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور دو زانوں بیٹھ کر چلو پانی بھر بھر کے منہ کے اوپر ڈالنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بڑی بھری اسی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور جا کر قیام کیا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے پاس لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ہمارے 4 آدمیوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر سے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ تلواریں چھپا کر کہاں جا رہے تھے؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی۔ اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے؟ دو آدمیوں نے آوازیں دی، ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے میں ایک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ قریش کے آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ، میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا، جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں یہ واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے۔ ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گرے اور پھر اٹھ نہ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی اور بھی کچھ عرصے کے بعد حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔ خالد نے یہ پہلی جنگ لڑی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ آج 4 برس بعد یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام طاقت نہیں تھی، کوئی راز ہے جیسے کہ وہ ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگی، کچھ باتیں اور کچھ اعمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یہودیوں کی 2 بڑی خوبصورت عورتیں بھی تھیں یاد آئی جو اہل قریش کے سواروں میں گھل مل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنی نسوانی حسن کی جادوگروں کو اہل قریش پر چھپا جانے کے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ اسے پسند نہ تھا، لیکن اس میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملنے آئی اور خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل اور دانش ہے۔ اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ہی ایک اثر تھا، لیکن طلسم جو اس کی زبان پر تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی۔ اس کا گھر ہے نانا اور خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا۔ گھوڑا ہنہنایا اور خالد جیسے ہی خواب سے بیدار ہو گیا وہ تیزی سے اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینے کے راستے پر ہو لیا۔ ولید کا بیٹا خالد شہزادہ عیش و عشرت میں دلدار تھا، لیکن فن حرب اور ضرب کا جنون ایسا تھا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں
نہیں ہونے دیتا تھا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسن و جمیل یہودن یاد آئی۔ اس کا نام تھا یوحوا تھا۔ اس نے اس یوحوا کو ذہن سے نکال دیا، لیکن یوحوا رنگ برنگی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی۔ خالد اسے ذہن سے نہ نکال سکا۔ خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ برنگے پنکھ پڑنے لگے، پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے، خون جیسے سرخ۔ یہ ایک بھیانک یاد تھی۔ خالد نے اسے ذہن سے اگلے دن نکالنے کی کوشش کی، لیکن تتلی ایک زہریلی بھیڑ بن گئی تھی، اس کے ذہن سے نہ نکلی۔ اس معرکہ احد کے 3-4 ماہ بعد ایک واقعہ تھا کہ یہ ایک سازش بھی تھی جس میں وہ شریک نہ تھا، لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا ہی اہم فرد تھا۔ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا۔ معرکہ احد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینے سے چند مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے ہیں کہ عفان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان سے 2-4 کیے اور مکہ لایا گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے۔ خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا اور 2 مسلمانوں حبیب بن عدی اور زہد بن ثانیہ تھے۔ خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا اور وہ اسی کو قبیلے کے فرد ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز تھے۔ خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور ارد گرد اہل قریش کا ہجوم تھا۔ ایک غیر مسلم قبیلے کے 4 افراد کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے اور یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا کہ یہ دونوں احد میں تمہارے خلاف لڑے تھے، ان کے ہاتھ تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ داروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے انہیں خریدو اور انہیں اپنے ہاتھوں قتل کر دو اور خون کے بدلے خون بہا۔ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والا تھا۔ بولو 2 گھوڑے، ایک آواز آئی، بولو بڑھ کر بولو 2 گھوڑے ایک اونٹ، ایک اور آواز، گھوڑوں اور اونٹوں کو چھوڑ دو۔ سونے میں بولی سونا لاؤ، دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھاؤ۔ وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار احد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی لگا رہے تھے اور زہد چپ چاپ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف تھا کہ گھبراہٹ نہ تھی، ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی۔ خالد ہجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا اور قریش کے سردار کے جنگجو بیٹے خیب نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا، تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا اور غار حرا سے اٹھی ہے۔ لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑکا اور میرے ہاتھوں کھلوا دے، پھر دیکھ کون کون سی خون سے پیاس سے بجھاتا ہے۔ میدان جنگ میں پیٹ دکھانے والوں، زہد کی گردجار آواز سے کہا، تم نے شکست کے انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا۔ تمہاری عورتوں نے احد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر اپنے ہار گلوں میں ڈال لیے اور لٹکائے۔ آج 4 برس بعد مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو حبیب اور زہد کی للکار اور تانے سنائی دے رہے تھے۔ وہ زہد کے تانے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا کہ تو بھی وہ اس کے جسم چھری ہو گیا۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبھا کر اگل دیا تھا۔ اسے عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک لے کر آؤ۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند اور ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد وہ مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اوچھلے اور طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں تک کہ کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی نے تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں لکھا۔ مورخوں کو بھی یہ حشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کے اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس نے پکڑا ہے؟ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تم
ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کو کہاں سے پکڑا ہے؟ یہ 6 تھے۔ اس شخص نے جواب دیا ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہاں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ جو 6 مسلمان تھے اور وہ ادھر سردار شارجہ بن مویس نے 100 آدمیوں کو رجیع کے مقام پر پہنچا دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجیع میں پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہو گئے ہو کہ جو 6 آدمی تلواریں نکال کر 100 آدمیوں کے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 آدمیوں کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ لیے۔ شارجہ بن مویس نے حکم دیا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے اور ان میں سے 3 آدمی کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، پھر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکالی کیونکہ اس نے نہتا کہہ کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے تھے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ لیے اور یہاں لے آئے اور تم خوش ہو۔ خالد نے اسے تنزیہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے کے لیے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھ سے یہ بات سنتے اور شرم محسوس نہیں ہوئی ہے؟ کیا 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کے شرمسار نہیں کیا جن نے ان کو دودھ پلایا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا؟ ولید کے بیٹے، اس آدمی نے کہا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھا کے آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی اتنی تعداد میں تھے 700 سے کم ہوں گے یا زیادہ نہیں۔ قریش اتنے تھے ہزاروں سن۔ خالد بن ولید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جادو ہے، یہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مویس کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو آزاد کیوں نہیں کر دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مویس کے قبیلے کا آدمی نے کہا ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحوا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکی ہوئی باہر آ رہی تھی کہ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آ گئی اور یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا اور اسے یہ یاد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بھنبھنا رہی تھی۔ اسے یوحوا یاد آئی، جادوگرنی تھی یا نہیں، اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مویس کے اس آدمی کے منہ سے یوحوا کا نام سنا اور وہ چونکا۔ معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کے مکہ سے واپس آئی تھی تو مکہ کے یہودی اسی انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے۔ جیسے ہی احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی، یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ اور ان دونوں، خالد نے پہلی بار یوحوا کو دیکھا تھا اور وہ اپنے گھوڑے
کی ٹہلاتی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں یوحوا مل گئی۔ تمہاری شکست، اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم نے ہمیں اپنے ساتھ نہیں دیکھا، سیکھو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواریں، برچھوں اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر یہودا ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آئیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحوا نے کہا، عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جری مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد نے اس سے پوچھا کہ تم چاہتا ہے، لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیوں جیسی ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کا کھر مارا اور خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور جا کر اس نے پیچھے دیکھا۔ یوحوا رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحوا نے اپنے ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ اب جب کہ وہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا اور خالد کو ایک آدمی نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے، اور اس آدمی نے یوحوا کا نام بھی لیا، اور تو اس کا ارادہ تھا کہ معلوم کرے گا کہ یوحوا نے وہ جادو کس طرح چلایا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس نے اسے بتایا۔ پتہ چلا کہ یہ مسلمان اہل قریش کے ہاتھ کس طرح آئے تھے۔ 3-4 سرکردہ یہودی یوحوا اور 2-3 یہودیوں کے ساتھ لے کر شارجہ بن غوث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا جو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے ہیں۔ قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس طرح منتخب کیا تھا کہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمند قوم تھی اور انہوں نے سوچا کہ اگر مسلمانوں کا جادو ہم پر چل گیا تو پھر دوسرے قبیلے میں بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور یہ یہودی قبیلے کے سردار شارجہ بن غوث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے مسلمان جادوگر ہیں اسے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن غوث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن معاذ نے ان مہمانوں کی ضیافت کا انتظام کیا، کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن معاذ اور اس کے قبیلے کے چند کردہ سردار افراد کو جو شراب پلائی، اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف سا ملا دیا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کو کچھ ایسے دکھائے۔ یوحوا نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا۔ اس میں یہ یہودیاں نیم برہنہ تھی، ناچتے ناچتے اس کے جسموں پر جو ادھورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر جسم پر زمین پر گر گئے۔ یہودی اپنے سازندے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہے۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یہودین بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر اسے شکست دی جائے۔ ایک یہودی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمہیں بتایا جائے۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن معاذ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے ان میں سے ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاری ہے اگلی قسط کے لیے انتظار فرمائیے۔